الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الثقلین جد الحسن والحسین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ اعدائهم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ تمام حضرات کی خدمت بابرکت میں حاضر ہیں. ماہ مبارک رمضان 1441 ہجری اور یکم رمضان سے مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. تفسیر قرآن کے حوالے سے آپ حضرات سے گفتگو ہے اور امید کرتا ہوں آپ سب حضرات بخیر و عافیت ہوں گے. سلسلہ گفتگو ہمارا اس منزل پہ ہے کہ کل ہم نے آپ حضرات سے گفتگو کی تاریخ اسلام کی اس عظیم شخصیت کے بارے میں، اس ذات والا صفات کے بارے میں کہ جو زوجائے رسول اکرم محسن اسلام مجاہدہ اسلام ملکۃ العرب ام طاہرہ ام ہند بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں اور ان کی حیات طیبہ کے بارے میں چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے گئے اور بی بی کا شجرہ نسب بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا کہ بی بی نجیب الطرفین بی بی ہے. کیونکہ وہ مخصوص تاریخ تھی جناب خدیجہ الکبریٰ کی، لہٰذا ہم نے انہی کے بارے میں گفتگو کی. اور اس ماہ مبارک میں جو بھی منسوب اور مخصوص تاریخ آئے گی تو جس ذات سے وہ تاریخ منسوب ہوگی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اسی ذات کے بارے میں آپ حضرات کی خدمت میں معروضات عرض کیے جائیں. تفسیر قرآن ہمارا عنوان ہے، ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا موضوع ہے اور اس ٹاپک پہ ہم سورہ مبارک بقرہ پہ آپ حضرات سے گفتگو کر رہے تھے. ترتیب تلاوت کے لحاظ سے دوسرا سورہ کلام الہی کا سب سے بڑا سورہ، اور 3 گروہ اللہ نے اس میں بیان کیے: متقین، کافرین اور منافقین. اور منافقین یہ بڑا خطرناک گروہ ہے اور اس سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ اس سے ہوشیار رہیے، ان سے بچیے، اس لیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو دین کو نقصان پہنچانے والے ہیں. انہی سے دین کو خطرہ ہے، انہی سے دین کو ڈر ہے، اس لیے کہ ان کا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے. یہ زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، عمل کچھ اور انجام دیتے ہیں. تو وہ پیغمبر اسلام کا دور ہو یا دور حاضر ہو یا یہ دور ہو، ہر دور میں اپنے عقائد کو محفوظ رکھیں، اپنے دین کو محفوظ رکھیں، اپنے مذہب کو محفوظ رکھیں منافقین سے، کیونکہ ہر دور میں انہی سے خطرہ ہے. اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ خطرہ لاحق اگر ہے تو وہ منافقین سے ہے. اس لیے کہ نفاق، پھر کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ وہ نفاق کسے کہتے ہیں، منافق کون ہوتا ہے، تو ساری باتیں میں نے آپ کی خدمت کی. وہ نبی تقریر آپ حضرات فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، مہدی ٹی وی چینل پہ یا نظر عباس کے نام سے یوٹیوب چینل، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یا ذکر اہل بیت جو ہمارا فیس بک پیج ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، محفوظ ہے. نفاق کو تعبیر کیا جاتا تھا رسول کے زمانے میں بھی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نفاق کو تعبیر کیا جاتا تھا بغض علی سے، دشمنی علی سے. تو سب سے بڑا منافق وہ ہے کہ جو دشمن حیدر کرار ہے، جس کے یہاں علی کا بغض پایا جاتا ہے. اور جلال الدین سیوطی نے روایت نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا: لا یحبک یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. علی تو اس سے محبت وہ کرے گا جو مومن ہوگا، تو اس سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا. تو منافق جس کے دل میں علی کا بغض ہے وہی سب سے بڑا منافق ہے. اور ان حضرات سے بچنے کے لیے چونکہ خطرہ ہے دین کو اور ہمارے مذہب کو اور عقائد کو، منافقین سے ہے، اور آگ سے بچنے کی ضرورت ہے. اب آگے اگر ہم بڑھتے ہیں تو آپ منافقین کے بارے میں ان کی علامات بھی بتائی گئی تھی، آپ ذات خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کیا گیا تھا. اور ہم نے آپ ذات خدمت پیش کیا تھا کہ پروردگار عالم نے منافقین کی علامات بھی بتائی. شروع کے جو 4 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ نے متقین کے بارے میں ذکر کیا. اس کے بعد جو 2 آیات ہیں، ان 2 آیات میں اللہ نے کافرین کا ذکر کیا.
اس کے بعد پورا رکوع تقریباً 13 آیات پر مشتمل جو ہے وہ پروردگار عالم نے منافقین کے بارے میں ذکر کیا ہے. اس میں آپ قرآن مجید میں دیکھیں. اس کے بعد جو آتے ہیں تو جو سب سے اہم ترین تذکرہ ہے سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر، وہ تذکرہ ہے صفی اللہ حضرت آدم علیہ السلام. سب سے اہم ترین جو نکات ہیں جس کی طرف اللہ نے ہمیں توجہ دلائی اس میں کہ حضرت آدم کا ہے. سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 33 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 39، 33 سے لے کے 39 تک اگر آپ دیکھیں قرآن میرے ہاتھ میں ہے تو مسلسل اللہ ان آیات کا ذکر کر رہا ہے. فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ اور ایک جانشین بنانے والا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. تو فرشتوں نے فوراً کہا کہ پروردگار ایسے کو بنائے گا کہ جو زمین میں خوریزی کرے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اور ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تو تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. تو پروردگار نے کہا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ جو مجھے علم ہے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اور پھر آدم کو ہم نے تمام اسماء کی تعلیم دی، تمام اسماء ان کو سکھائے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. پھر ان اسماء کو پیش کیا گیا ملائکہ پر. فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو تو ان اسماء کے بارے میں بتاؤ. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا. تو فرشتوں نے پلٹ کے کیا کہا؟ پروردگار تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے، ہم صرف وہی جانتے جو تو نے ہمیں بتایا ہے، جس کا علم تم نے ہمیں. انک انت العلیم الحکیم. اور تو علیم ہے، تو حکیم ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم. پھر پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے آدم سے کہا کہ آپ ان اسماء کے بارے میں بتائیے. فلما انبأہم باسمائہم. حضرت آدم نے اسماء کے بارے میں بتایا. قال الم اقل لکم. پھر اللہ نے کہا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا انی عالم غیب السماوات والارض، میں سماوات زمین اور آسمان کے تمام غیوب سے، غیبوں سے واقف ہو جانتا ہوں. وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون. جو تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہوں، جسے تم چھپاتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. پھر ہم نے ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. ابا واستكبر وكان من الكافرين. اس نے انکار کیا، استکبار کیا اور وہ کافرین میں سے قرار پایا. یہ تمام آیات ہیں جن کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت پیش کرنے کی کوشش کی کہ یہ خلقت. اب اگر ان آیات کو دیکھا جائے تو جو مرکزی نکات ہیں اس آیات کے وہ 3 مرکزی نکات ہیں جس کے بارے میں اللہ نے بات کی ہے. جو سب سے پہلا مرکزی نقطہ ہے سلسلے کا وہ ہے زمین پر اپنی خلافت اور اپنی جو ہے وہ رہنمائی اور رہبری کا اعلان. اس کے بارے میں فرشتوں سے بات چیت جو اللہ نے کی اس کا ذکر ہے. دوسرا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے اسماء کے بارے میں تعلیم. حضرت آدم کو تعلیم دی، ملائکہ نے کہا کہ ہم وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتایا ہے. تیسرا جو مرکزی نقطہ ہے ان تمام آیات کا، جو سب سے اہم ترین نقطہ جسے توجہ دلائی ہے اللہ نے، وہ ہے حضرت آدم کا جنت میں رہنا، پھر ان کا جنت سے نکلنا اور پھر دنیا میں آنا اور دنیا کو آباد کرنا. یہ 3 سب سے اہم ترین اور مرکزی نقطے ہیں اور اس سلسلے میں جو قرآن مجید نے بیان کیا. سب سے پہلا کہ اللہ نے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اب یہاں پہ خلافت سے مراد کیا ہے؟ اب مفسرین کے بہت اقوال سامنے آتے ہیں. پہلا قول مفسر کیا آتا ہے کہ خلافت سے مراد ہے کہ جو موجودات ہیں جو زمین پہ موجود تھے ان کی رہنمائی کی اللہ بات کر رہا ہے کہ میں ان کے لیے رہنما بنانے والا ہوں. دوسرا قول آیا کہ نہیں، اللہ جو ہے وہ انسان اور نسل انسان کے رہنمائی کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ میں خلیفہ بنا انسان کے لیے اور اس کی نسل سے جو انسان آنے والے ہیں ان کی خلافت کے اللہ بارے میں بات کر رہا ہے. لیکن محققین جنہوں نے تحقیق کرنے کے بعد یہ کہا کہ نہیں، خلافت سے مراد خلافت الہیہ ہے. اللہ اپنی خلافت کی بات کر رہا ہے، خلافت الہیہ کی بات کر رہا ہے، اپنی نمائندگی کی بات کر رہا ہے کہ میں ایسے کو بناؤں گا جو میرا نمائندہ ہوگا زمین کے اوپر جا کر، جو میری نمائندگی کرے گا زمین کے اوپر جا کر. اس کے بعد فرشتوں نے اعتراض کیا. فرشتوں نے کیا کہا؟ ایسے کو بنائے گا کہ جو وہاں پہ جا کے خوریزی کرے، تو خوریزی کرے
اور وہاں پہ جا کے خون بہائے، ایسے کو بنائے گا۔ اب اس میں بہت اقوال سامنے آتے ہیں کہ فرشتوں نے یہ کیوں کہا کہ خوریزی کرے گا؟ کیا اس کا مطلب وہ پہلے خوریزی دیکھ چکے تھے؟ تو دو قول سامنے آتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، علماء علم تفسیر، پہلا یہ ہے کہ فرشتوں کو اس بات کا علم تھا کہ جب انسان زمین پہ جائے گا تو وہ انسان جو ہے زمین پہ خوریزی برپا کرے گا، انسان زمین پہ خوریزی کرے گا۔ اس بات کا علم ان کے پاس تھا، اس بات کی تعلیم انہیں دی گئی تھی، انہیں پہلے سے اس بات کے بارے میں معلوم تھا کہ جب انسان زمین پہ جائے گا تو وہ خوریزی کرے گا، تو وہاں پہ خون بہائے گا۔ لہٰذا انہوں نے، جیسے اللہ نے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ، انہوں نے کہا اچھا ایسے کو بنائے گا کہ جنہوں نے جو خوریزی کرے۔ دوسرا قول یہ کہ نہیں، اس سے پہلے جو زمین پہ مخلوقات تھی اللہ کی آباد، جیسے قوم جنات جو پہلے سے موجود تھے، فرشتے زمین پہ ان کی خوریزی دیکھ چکے تھے، فرشتوں نے زمین پہ ان کی خوریزی کو دیکھا تھا، تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا اچھا تو نے پہلے زمین پہ جو تیری مخلوقات ہے وہ خوریزی کر رہی ہے، اب تو یہ کہتا ہے کہ میں وہاں پہ خلیفہ بناؤں گا، تو کیسے کو بنائے گا جو وہاں پہ جا کے خوریزی کرے گا؟ تو یہ فرشتوں کے بارے میں بھی یہ قول آتا ہے، کیا فرشتوں نے عذرائے اعتراض یہ بات کہی؟ انہوں نے کیا اللہ پہ اعتراض کیا کہ ایسے کو بنائے گا کہ جو خوریزی جا کے کرے گا؟ ایک بات ہے کہ نہیں، انہوں نے اعتراض کے لیے نہیں کہا، انہوں نے حقیقت کے ادراک کے لیے بات کہی، نہ کہ بغرض اعتراض، بغرض حصول حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے انہوں نے کہا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ بھائی، اور انہوں نے حوالہ کہے کا دیا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، اور تو ایسے کو بنائے گا کہ جو خوریزی کرے۔ اللہ نے کیا کہا، انی عالم ما لا تعلمون، یعنی جو میں جانتا رہا ہوں جو زمین پہ جا کے خوریزی کرے گا، ایسے کو خلافت نہیں دوں گا جو خوریزی کرے گا، اس لیے کہ جسے تم مان رہے ہو وہ اور ہے، اور جسے میں خلیفہ بنانے والا وہ اور ہے، یہ خوریزی کرنے والا نہیں۔ یہ میرا علم ہے کہ یہ خوریزی زمین پہ جا کر جو ہے وہ خوریزی اور فساد برپا نہیں کرے گا۔ جو فرشتوں نے اس بات کے لیے کہا کہ ایسے کو بنائے گا، وہ اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ زمین پہ جا کے خوریزی برپا کرنے والا، خوریزی کرنے والا یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے فرشتوں نے، اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں، جو مجھے علم ہے وہ تم نہیں جانتے ہو، اس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے، فرشتوں نے کہا کہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، اور تیرے بارے میں اگر تجھے خلیفہ بنانا ہی ہے تو سب ہمیں بنا، زیادہ خلافت کا حقدار تو ہم ہے۔ اس لیے تو انہوں نے حوالہ دیا اپنی تقدیس کا، اور اپنی جو ہے وہ حوالہ دے رہے تھے فرشتے کے ساتھ، تسبیح تو ہم کرتے ہیں تیری، تقدیس تو ہم کرتے ہیں تیری، اگر تجھے بنانا ہی ہے خلیفہ تو ہمیں بنا دے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ جو مجھے علم ہے وہ تمہیں اس بارے میں علم نہیں ہے۔ اب اس میں ایک بھی آتا ہے فرشتوں کے بارے میں بھی، پھر اللہ نے کہا اسماء کا ذکر پروردگار نے، پہلا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ اللہ نے اپنی خلافت کا ذکر کیا کہ میں زمین پہ خلیفہ بناؤں گا، تو فرشتوں نے کہا ایسے کو بنائے گا جو خوریزی کرے گا، تو اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اس میں دو قول آئے کہ فرشتوں نے تعجب کے طور پہ بھی کہا کہ پہلے جو زمین پہ مخلوقات تھی، جو قوم جنہ جن کی وہ خوریزی دیکھ چکے تھے، کہ تو پھر ایسے کو بنائے گا، تو وہ انہوں نے تو اعتراض نہیں کیا تھا، وہ جاننا چاہتے تھے، کہا کہ جو ایسے کو بنا رہا ہے جو خوریزی کر کے ایسا ہی ہوگا وہ بھی، تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی مجھے معلوم ہے کہ یہ خوریزی کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اسماء کی بات آئی کہ پروردگار نے کہا اچھا تم اگر خلافت کے دعوے دار ہو تو یہ اسماء ہیں، ان کے بارے میں بتا دو۔ تو انہوں نے کیا کہا، لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار تو اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے۔ لیکن پھر ان اسماء کے بارے میں حضرت آدم کو کہا گیا، حضرت آدم نے ان کے بارے میں بتایا۔ جب حضرت آدم ان کے بارے میں بتایا، اب اسماء کیا ہے، اب اس میں بات ہے اسماء میں صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کا قول موجود ہے کہ اسماء سے مراد ہے کہ جتنی بھی دنیا میں آنے والی موجودات سے ان سب کے بارے میں اللہ نے بتایا تھا، زمین، چاند، سورج، یہاں تک کہ امام نے جس فرش پہ بیٹھے تھے
اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس فرش کے بارے میں بھی اللہ نے آدم کو بتا دیا تھا. یعنی ہر جتنی اسماء سے مراد جتنی بھی موجودات عالم ہر چیز ہے، ہر شے کا علم اللہ نے آدم کو دے دیا تھا. ہر چیز کے بارے میں آدم کو بتا دیا تھا. اور فرشتوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا، لیکن آدم کو اس کے بارے میں تعلیم دے دی گئی تھی. اور جب آدم تعلیم دے دی گئی تھی، اب یہ تو کوئی اب اس میں ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ صاحب وہ جب فرشتوں کو اس کی بات کے بارے میں تعلیم معلوم ہی نہیں تھا تو پھر اللہ نے ان سے کیوں کہہ دیا کہ تو جو ہے ان کے بارے میں بتا دو. بھائی ایک چیز کا علم پہلے فرشتوں کو اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا تھا. بھائی ممتحن اگر کسی کا امتحان لے اور اس کا چیپٹر کا امتحان لے لے جو اس نے پڑھایا ہی نہیں تو اس کا امتحان وہ کیسے دیں گے؟ تو اب تو یہ سوال لازمی آ رہا ہے کہ جب فرشتوں کو اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا تھا تو ان کے بارے میں سوال کیسے کر لیا گیا، کیسے کہا گیا تم ان کو بتا دو؟ تو یہ سوال سامنے آ سکتا ہے کہ کیسے. لیکن حضرت آدم نے بتایا ان اسماء کے بارے میں، اسماء پوری موجودات کے بارے میں اس کے بارے میں علم دیا گیا تھا. دوسرا اسماء کے بارے میں یہ ہے کہ جو تفاسیر اہل بیت میں موجود ہے کہ اسماء سے مراد پنجتن پاک علیہم الصلوۃ والسلام کے اسماء گرامی، کہا کہ بتا دو کہ یہ کون کون ہیں، ان کے بارے میں بتاؤ، ان اسماء کے بارے میں بتاؤ. اور فرشتوں نے انہی کو دیکھ کر فرشتوں نے دعویٰ کیا نا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. تو یہ تسبیح اور تقدیس کا طریقہ فرشتوں کو کس نے بتایا کہ تسبیح کیسے کی جائے، تقدیس کیسے کی جائے؟ کہ انہی اسماء کے ذریعے انہوں نے تقدیس و تحلیل کی ہے اور حمد کی ہے، تو اسی کے ذریعے فرشتوں نے اللہ کی تقدیس کو اور اللہ کی تسبیح کو سیکھا ہے. اب وہ پنجتن پاک علیہ السلام کے نام تھے. جب فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ ان کے بارے میں، فرشتوں نے کہا ہم تو وہی جانتے جو تم نے بتایا. لیکن جب حضرت آدم سے کہا گیا، حضرت آدم نے بتا دیا کہ تو محمود ہے تو یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے تو یہ علی ہے، تو فاطر السماوات والارض ہے تو یہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے تو یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے تو یہ حسین ہے علیہ السلام. یہ اسماء سے مراد تمام دنیا کی چیزیں جو موجود ہے، جو آنے والی سب کے بارے میں بتایا. ایک قول یہ سامنے آیا اسماء سے مراد پنجتن پاک علیہ السلام کے نام کے بارے میں بتا دیا گیا. اس کے بعد حکم دیا گیا سجدے کا. کہا پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کیجیے. فسجد الملائکہ الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب اس میں مفسرین کے بہت اقوال موجود ہیں. پہلا تو یہ کہ کیا آدم کو، پہلا تو یہ کیا سجدہ وہ آدم کو تھا؟ اگر آدم کو سجدہ ہے تو کیا اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کو سجدہ ہو سکتا ہے؟ پہلا تو اعتراض یہ ہوگا کہ جب سجدے کی بات ہے کہ آدم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے کیا، ابلیس نے انکار کر دیا. لیکن ابلیس کی بات تو بعد میں، پہلے یہ کہ کیا سجدہ، تو اس میں یہ کہ سجدہ جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے تھا اور آدم کو صرف قبلہ بنایا گیا، یعنی حضرت آدم کو قبلہ بنایا گیا تھا کہ ان کی طرف رک کر کے سجدہ کرو. پہلا قول تو یہ. دوسرا کہ نہیں، آدم ہی کو سجدہ ہوا تھا لیکن وہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا، وہ سجدہ سجدہ تکریمی تھا. اور اسی سجدے کے ذریعے اس بات کا ثبوت ملے گا کہ انبیاء ملائکہ سے افضل ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ افضل نہ ہوتے تو ملائکہ کو ان کے سامنے نہ جھکایا جاتا، اس لیے کہ افضل کبھی مفضول کے سامنے نہیں جھکتا. تو لہذا آدم کے سامنے نبی تھے، ان کے سامنے ملائکہ کو سجدہ کرایا گیا تھا. اور ایک یہ قول آیا کہ سجدہ آدم کو نہیں تھا. کہ پھر دوسری آیت میں آگے کہا اذ نفخت فیہ من روحی، کہ جب میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سجدے میں دینا. تو سجدہ نہ آدم کو تھا بلکہ سجدہ تو روح کو تھا. اور جب روح پھونکی گئی حضرت آدم کا پتلا مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی روایت ہے کہ پتلا بنانے کے بعد تقریباً 40 سال تک یہ فرشتوں کی گزرگاہ میں پڑا ہوا تھا پتلا. فرشتے آتے تھے جاتے تھے، کوئی سجدہ نہیں کرتا تھا. لیکن جب اس میں روح پھونکی گئی تب سجدہ. اور ابلیس جب گزرتا تھا تو ابلیس کے لیے روایت کہ وہ اس کے پتلے کو ٹھوکر مارتا تھا. اور ابلیس کہتا تھا مجھے معلوم ہے کہ تیری تعظیم اور تقریم کرائی جائے گی لیکن میں اس وقت اللہ کی نافرمانی کروں گا. یہ پتلے کو دیکھ کر ابلیس، آپ تفسیر انوار النجف میں تمام باتیں جو میں کر رہا مطالب دیکھ سکتے ہیں آپ. تو کہتا تھا کہ میں اس وقت اللہ کی نافرمانی کروں گا جب تیری تکریم کرائی جائے گی. مجھے معلوم ہے کہ تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے. اس نفخت فیہ من روحی، جب میں روح پھونکوں اس میں تو تم سجدے کے اندر.
تو سجدہ روح کو کرایا گیا. اور جب روح داخل کی گئی تھی تو روایت کہتی ہے کہ جب حضرت آدم کے دماغ تک وہ روح پہنچی ذہن میں تو آدم نے چھینک آئی. جب چھینک آئے تو انہوں نے کہا شکرا للہ, تو آواز قدرت ہے یرحمک اللہ. اور آج تک یہ ہمارے یہاں پہ یہ مستحب کام ہے کہ جب کسی انسان کو چھینک آئے تو شکر للہ کرے, اور جو موجود ہو وہ یرحمک اللہ پڑھ کے کرے. یہ اسی وقت کی بات ہے کہ جب وہ روح داخل کی گئی جس میں آدم کے پتلے میں, تو روح داخل ہوتے جب دماغ تک پہنچی تو آدم کو چھینک آئی, تو انہوں نے کہا شکر للہ, اللہ کا شکر ادا کیا. پھر آواز یرحمک اللہ, اللہ تم پہ رحم کرے, یرحمک اللہ کی آواز. تو جب روح پھونک دی گئی تو سجدہ کیا گیا تھا. تو قبلہ بنایا گیا. ایک قول یہ ہے آدم کی طرف سجدہ ہوا, آدم کو نہیں ہوا. دوسرا قول ہے کہ نہیں, روح کو سجدہ ہوا, آدم کو نہیں ہوا. تیسرا قول ہے کہ نہیں, آدم ہی کو سجدہ ہوا, لیکن وہ سجدہ تعبدی نہیں تھا, وہ عبادتی سجدہ نہیں تھا, بلکہ وہ سجدہ تعظیمی تھا, وہ سجدہ تکریمی تھا جو آدم کو کرایا گیا تھا. اچھا, آدم کو سجدے کو فرشتوں کو تھا, لیکن کیا ابلیس فرشتہ تھا جس کے لیے کہا فاسجد الملائکہ الا ابلیس؟ سب نے کیا, لیکن آدم نے, ابلیس نے نہیں کیا. تو ابلیس تو جو ہے وہ کیا فرشتہ تھا؟ اگر وہ فرشتہ نہیں تھا تو پھر وہ سجدے کے حکم میں کیسے آیا؟ کیسے اس نے کہا کہ وہ سجدہ سب نے کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا؟ تو اس میں اختلاف ہے مفسرین کا. پہلا قول تو یہی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتہ تھا. اگر وہ فرشتہ نہیں تھا تو پھر وہ سجدے کے حکم میں کیسے آیا؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فرشتوں سے کہا ہے ملائکہ کا سجدہ کرو. اگر وہ تھا ہی نہیں فرشتہ تو کیسے وہ حکم میں اندر آ گیا؟ دیکھیں, سجدہ فرشتوں کے لیے تھا, ابلیس کے لیے بھی سجدے کا حکم تھا. اس کی دلیل اگلی پھر قرآن مجید میں دلیل موجود ہے کہ جب اللہ نے کہا ما منعک الا تسجد, سجدہ کرنے سے کس نے روکا, تجھے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا؟ تو جب اللہ نے سوال کیا اگر اس پہ سجدے کا حکم عائد نہیں تھا تو پلٹ کے ابلیس کہہ دیتا مجھ پہ سجدے کا حکم تھا ہی کہاں, تو نے مجھے سجدے کا حکم دیا ہی کہاں تھا. لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں ایسے کو سجدہ کروں کہ جو مجھ سے مفضول ہے, اس لیے کہ تو نے مجھے جو آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا ہے, آگ مٹی کے اوپر افضل ہوتی ہے اور افضل کبھی مفضول کو سجدہ نہیں کرتا. یعنی اس نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ بتائی. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ میں سجدے کے حکم میں نہیں تھا, تو اس کا مطلب ابلیس بھی سجدے کے حکم میں تھا, اسے بھی سجدے کے لیے کہا گیا تھا. اس بات کی دلیل خود قرآن میں ہے. جب اللہ نے کہا ما منعک الا تسجد, کس نے منع کیا تجھے سجدہ کرنے کو؟ اس نے کہا کہ صاحب میرے غرور نے منع کیا, اور مجھے میری انانیت نے منع کیا, میرے تکبر نے مجھے روکا, اور اس نے ساری وجوہات اللہ کے سامنے بیان کی, میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا. تو وہ سجدے کے حکم میں تھا اور وہ فرشتہ نہیں تھا. قرآن مجید نے خود کہا. جن لوگوں نے کہا کہ صاحب وہ فرشتہ ہی تھا, انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ وہ سجدے کے حکم میں آیا, سجدہ اس کو لیے بھی تھا تو وہ فرشتہ تھا. لیکن جنہوں نے انکار کیا کہ فرشتہ نہیں تھا, انہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت پیش کی کہ قرآن مجید نے کہا کانا من الجن, کہ شیطان ابلیس جو ہے وہ جن میں سے تھا, قوم جنہ میں سے تھا. ایک دلیل تو قرآن سے دی گئی. دوسرا یہ دیا گیا کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ فرشتوں سے کبھی خطا نہیں ہوتی. تو اگر ابلیس فرشتہ ہوتا تو کبھی خطاوار نہ ہوتا, کبھی وہ خطا نہ کرتا. اس نے خطا کر کے خود بتا دیا کہ وہ فرشتہ نہیں تھا, وہ جن میں سے تھا. تیسری دلیل یہ ہے کہ وہ جن تھا, فرشتوں میں اس کا شمار نہیں تھا. اللہ نے قرآن مجید میں خود کہا کہ شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست نہ بناؤ. یعنی ابلیس صاحب اولاد ہے, جبکہ فرشتے صاحب اولاد نہیں ہوتے. فرشتوں کے یہاں پہ اولاد نہیں ہوتی, لیکن قرآن نے کہا کہ آپ اپنا دوست نہ بناؤ ابلیس کو اور اس کی اولاد کو. اس کا مطلب وہ صاحب اولاد تھا, اس کی اولاد بھی ہے, اور جب اس کی اولاد ہے تو اس کا فرشتوں کی تو اولاد نہیں ہوتی. اس لیے وہ حالہ حکم میں آیا تھا وہ, اس لیے کہ یہ بھی کہا گیا کہ جتنے بھی سکان سماوات ہے ان سب کے لیے حکم تھا کہ وہ سجدہ کریں. تو لہٰذا ابلیس نے فسجدوا الملائکہ الا ابلیس, سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو یہ حضرت آدم کا تذکرہ, ان کی خلافت, خلافت سے مراد خلافت الہیہ. فرشتوں نے جو ہے وہ اعتراض نہیں کیا تھا قدرت پہ, بلکہ وہ حقیقت کا ادراک کرنا چاہتے تھے
اس لیے انہوں نے کہا کہ ایسے کو بنائے گا جو خریزی کرے. اللہ نے کہا مجھے معلوم ہے کہ یہ خریزی کرنے والا نہیں ہے جسے میں خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں. تو اس نے اپنا خلافت آدم ذات خلافت الہیہ ہے. اللہ نے اپنی رہبری اور اپنی رہنمائی کے بارے میں اپنی خلافت کا ذکر کیا ہے. سجدہ تعبد نہیں، سجدہ تعظیمی تھا، اور سجدہ تعظیمی سے یہ ثابت اور دلالت ہوئی، دلیل ملی کہ انبیاء سے افضل ہوتے ہیں ملائکہ سے، اس لیے کہ انہیں ان کے سامنے جھکایا گیا تھا، سجدہ کرایا گیا تھا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور سجدہ نہیں کیا تو کیا وہ فرشتوں میں شامل تھا؟ نہیں، وہ جن تھا. اس کے دلیل قرآن مجید کے اندر موجود ہے. تو یہ مطالب ہے. اب اس میں ایک مطلب رہ گیا، حضرت آدم کا جنت میں، حضرت آدم سے کیا کہا اللہ نے؟ جنت میں رہو، کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. اب یہ چند مطالب ہیں، اس کے شاید وہ رہ گئے ہوں گے، تو کل انشاءاللہ وہ آپ حضرات کی خدمت میں پھر پیش کر دیے جائیں گے. اگر اس کے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال، کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں، کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کمنٹس باکس میں جا کر یوٹیوب چینل مہدی ٹی وی گوتم پوری، اس میں یہ یوٹیوب پہ لائیو چل رہا ہے، لائیو سوالات بھی آپ کر سکتے ہیں. فیس بک پہ بھی لائیو چل رہا ہے. اس کے علاوہ ریکارڈنگ اگر کوئی سنتا ہے تو ریکارڈنگ سننے کے بعد اپنی سوالات بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اگر ہم سے کوئی کمی رہ جاتی ہے تو آپ ہمیں اس کی طرف بھی ہماری توجہ دلا سکتے ہیں کہ آپ کے بیان میں یا آپ کے جو ہے وہ بولنے میں یہ کمی ہے. تو باقی جو ٹیکنیکلی کمیاں ہیں تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں شاید ہم اس کو پوری نہ کر سکیں، لیکن اگر بیان میں کوئی ہے یا کوئی غلط الفاظ ادا ہو جائے تو اس کی طرف آپ ہمیں توجہ دلا سکتے ہیں. تو پھر یہی ہمارا پیغام ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں، عبادت کریں، عبادت کا مہینہ ہے، اور روزہ رکھیں، اور ہم سب کو بھی اپنی دعائے خیر میں یاد رکھیں. انشاءاللہ کل پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.